یا وہ نام جو ہے وہ ہے کیا. آپ نے جو ہے آپ کو پاکستان کے اندر پنجاب کا مجھے زیادہ پتہ ہے لیکن کراچی وغیرہ کا نہیں. آپ نے کبھی پڑھا کہیں یونانی دواخانہ پڑھا نا؟ وہ پتہ کس کی دین ہے؟ الیگزینڈر دی گریٹ کی. اس نے میڈیکل، اس نے زبان، اس نے کپڑے، یا آج کل جو کم کپڑے پہنتے ہیں بھی اسی کی دین ہے. ٹھیک ہے، الیگزینڈر گریٹ کی. یونانی لوگ اس طرح کے کپڑے پہنتے تھے. تو اس نے جب ہیلونائزیشن شروع کی، جب اس نے یہ کہا تھا کہ پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ ایک زبان بولے گی، گریک. ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ پوری کی پوری جو دنیا ہے وہ ایک ہی زبان کے اندر جو ہے وہ لکھے گی بھی اس کو بے شمار اس نے اس طرح کی چیزیں کی. اور اس کے اندر اس نے ایک چیز کی کہ اس نے کیا کیا کہ اس نے جو ہے جو دنیا کی تمام مشہور کتابیں تھیں اس کو اس نے کیا کروایا، گریک کے اندر اس کا ترجمہ کروایا، تاکہ کوئی بھی شخص یہ نہ کہے کہ میری مذہبی کتاب یا اس کے اندر وہ گریک نہیں ہے. تو اس زمانے کے اندر، یہ مسیح سے تقریباً 150 پونے 200 سال پہلے، 70 بزرگ جو تھے انہوں نے ان کو یہ جاب دی گئی کہ یہ بہت ضروری ہے، میں بار بار بتاؤں گا آپ کو، کہ آپ گریک کا جو ہے وہ ترجمہ کریں. آپ گریک کا ترجمہ کریں پرانے عہد نامے کا. ٹھیک ہے، تو جب پرانے عہد نامے کا 70 بزرگوں نے جو ہے ترجمہ کیا تو اس کو LXX بولتے ہیں. ٹھیک ہے، 50 L ہوتا ہے آپ سب کو پتا ہے، اور X 10 ہوتا ہے، اور X 10 ہوتا ہے، تو 70 ہوتا ہے. 70 لوگوں نے الگ الگ ترجمہ کیا اور ان کے اندر کوئی فرق نہیں تھا. یعنی یہ نہیں کہ 70 نے مل کے کیا، 70 نے الگ الگ کیا. میں آپ کو یہ سارا اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کے پاس ہے کیا، نام کیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم تو کہتے ہیں یسوع مسیح یہ کر دے گا، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یسوع مسیح ہے کیا. میں بے شمار مرتبہ اس کی نام کی ویلیو ہی نہیں پتا. اس لیے تو جو سینٹ ہینڈرنس تھی جو کہ اس وقت وہ پورے ہیکل کا سسٹم چلاتے تھے، ان کو وقت پڑ گیا تھا کہ یہ تو یشوع ہے، اس کے تو نام کے وسیلہ سے سب کچھ چینج ہو جانا، اس کا تو نام ہی کافی ہے، اس کے تو نام سے بدروئیں بھاگ رہی ہیں، اس کے نام سے تو دنیا چینج ہو جائے گی. اور اس کو وہ نام بخشا گیا جو تمام ناموں سے. تو اس نام کو جب ہم دیکھتے ہیں، جب گریک کے اندر انہوں نے قریب ترین دیکھا کہ یہ کیا نام ہونا چاہیے، تو اس کو آپ نے کبھی سنا ہے کہ یسوع مسیح کو جو ہے نئے عہد میں خریوس کہتے ہیں، خریوس، خداوند، سنا ہے کبھی؟ ٹھیک ہے، خریوس. تو انہوں نے جب اس کا ترجمہ کیا ایدونائے کا، ایدونائے بعد میں بتاتا ہوں، یہوہ کا، تو یہوہ کا انہوں نے خریوس کیا. پرانے عہد نامے میں جہاں جہاں پر بھی آپ کو خداوند نظر آتا ہے نئے عہد نامے میں، اس کا مطلب وہاں پر لکھا ہوا ہے یہوہ. اب یسوع مسیح جو تھا وہ کون سا نام کیری کر رہا تھا؟ جو خدا کا اپنا نام تھا. میں الگ نہیں ان کو کر رہا، وہ الگ نہیں ہے، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، ہم اس کو سب کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ وہی نام تھا جس کو وہ کیری کر رہا تھا، اور گریک اس کو جو ہے وہ کریوس کہہ رہے تھے. اب جب کبھی بھی آپ بائبل پڑھیں، آپ کو پرانے عہد نامے میں لکھا ہو، اگر آپ انگلش کے پڑھتے ہیں تو کیپٹل میں LORD لکھا ہو. لارڈ کا مطلب ہے یہوہ. آپ اس کو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ یہوہ. کیونکہ ہم تو بیٹے ہیں، ہمارے منہ سے غلط بھی نکل جائے تو باپ معاف کر دے گا. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہم نام جب قدرت والا بولیں گے تو وہ خدا اس کو سمجھتا ہے کہ چائنیز نے کسی اور طریقے سے بولنا ہے، پنجابیوں نے کسی اور طریقے سے بولنا ہے، عبرانیوں نے کسی اور طریقے سے خدا اس بات کو سمجھتا ہے. تو اس لیے ہمیں جو یہوہ بولنا جو ہے انتہائی ضروری ہے. یاوے ایکچولی جے تو تھا نہیں، سب جے تو ابھی ایجاد ہوا ہے کچھ 500-600 سال پہلے، اس سے پہلے یہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہوہ جو یہاں اس کا جو بہترین طریقہ ہے کہ سانس اندر اور باہر، that's it، یہ ہے. اب یہ جب انہوں نے جو ترجمہ کیا اس کا نئے عہد نامے کے اندر اسی پورے نام کا، کیونکہ تو انہوں نے اس کا جو نام کا ترجمہ کیا وہ خریوس کیا.
ٹھیک ہے, the Lord. لکھا ہوا ہے پھر خدا نے موسیٰ سے یہ بھی کہا تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا, جہاں پہ خداوند لکھا ہے میں پڑھوں گا کہ یہوہ تمہارے باپ دادا کے خدا, ابراہیم کے خدا, اسحاق کے خدا اور یعقوب کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے. وہ یہ جہاں پہ خداوند لکھا ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے, یہوہ نے بھیجا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ جو لوگ جو تھے جن کو یہ پہلی دفعہ یہ والا ڈاکومنٹ لکھا گیا, خروج کی کتاب لکھی گئی, وہ کون سی زبان بولتے تھے؟ تو وہ خداوند نہیں تھے پڑھتے, وہ یہوہ ہی پڑھتے تھے. یہ خداوند بعد میں انجیکٹ ہوا, اس کا میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیسے ہوا. ٹھیک ہے, تو اس لیے جب بھی آپ خداوند دیکھیں تو آپ وہاں پر کیا پڑھیں؟ یہوہ پڑھیں, کیونکہ وہ نام ہے جو سب ناموں سے افضل ہے. آپ یہوہ پڑھیں. اور لکھا ہے اور ابد تک میرا یہی نام ہے. یہ جو ہے نا پڑھنا بہت ضروری ہے. کہتا ہے کہ ابد تک میرا, اگر میں دنیا کے اوپر بھی آؤں گا تو میرا یہی نام ہے. ٹھیک ہے, تو اب دنیا پہ آپ کو پتا وہ آیا ہوا ہے, پتا ہے نا, اور اس کو مختلف ناموں سے جانتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور سب نسلوں میں اسی سے میرا ذکر ہوگا. اب جیسے میں نے آپ کو سبٹویجنٹ کا جو ہے وہ آلریڈی یہ بتا دیا ہے کہ جو ابھی میں بتا رہا تھا یہ سبٹویجنٹ ہے گریک کا, LXX جو کہ اس کا ترجمہ ہوا, اور یہ جو آپ کو KY جو پی لکھا ہے یہ آر کی طرح بولا جاتا ہے, اور آخر میں آپ کو جو وائی نظر آ رہا ہے وہ س کی طرح بولا جاتا ہے. تو خریوس کا مطلب جو ہے وہ خداوند ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کافی دفعہ دیکھیں گے ایون جو ہے جب وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا خریوس ہے, جب یسوع مسیح کہہ رہے ہیں آئی ایم, تو یہ تمام معاملے جو ہے ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جب وہ آئی ایم بولتے تھے تو لوگ گر پڑتے تھے, وہ ایسا نہیں تھا ہوتا کیونکہ ان کا خوف ہوتا تھا اس نام کے اندر. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ جو ہے ہم اس کو آگے ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ یہی جو نام ہے اس کی جو میں اتھینٹسٹی آپ کو بتا رہا ہوں نئے عہد نامے کے اندر. آپ کو پتا کہ ایک جو شاگرد تھا خدا یسوع مسیح کا, اس نے خدا یسوع مسیح کا اقرار, اس نے یعنی کہ ہی واز آلموسٹ ڈینائنگ اٹ. اس نے کیا کہا تھا کہ جب تک میں اپنا ہاتھ اس کے پسلیوں میں اور اس کی انگلیوں میں نہ ڈال دوں تب تک میں یقین. اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ انتہائی ضروری چیز ہے کہ جب ہم جی اٹھیں گے تو ہمارے جسم کو بھی ٹچ کیا جا سکے گا, کیونکہ ہم اس کی مانند ہوں گے. یہی لکھا ہوا نا کہ ہم یہ تو نہیں جانتے کہ ہم کیا کچھ ہوں گے, مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم اس کی مانند ہوں گے. تو یہ ایک بہت چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ ویری ہیوج تھنگ, کہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کی شبیہ کے مطابق ڈلتے جا رہے ہیں, اور وہ جو بدن ہے, وہ جو سر ہے, یہ ساری جو چیزیں ہیں کنیکٹ کرتی ہیں اور یہ لفظوں کے اندر کنیکٹ کرتی ہیں. تو جب توما جو تھا وہ نئے عہد نامے کا پہلا شخص ہے جس نے اس بات کا اقرار کیا. یوحنا کے اندر جو ہے, یوحنا کی کتاب اس کے 20, یوحنا کی انجیل اس کے 20 باب کی 28 آیت میں لکھا ہے کہ توما نے جواب میں اس سے کہا اے میرے خداوند, اے میرے. تو یہاں پر جو خداوند ہے وہ کیا ہے؟ یاوے یا کریوس. اگر گریک ہے تو کریوس, اور اگر عبرانی ہے تو یاوے. تو اس کا مطلب جو ہے کہ یہ وہ نام ہے. وہ پتہ ہے دراصل کیا کہہ رہا ہے یوحنا, ہمیں تو اس کا آپ اس کی دیکھیں نا کہ وہ کہنا کیا جا رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ اے میرے خداوند خریوس یاوے جس نے سب کچھ بنایا. وہ یہ کہہ رہا ہے جس نے آسمان, زمین, سمندر, اور اس سے پہلے کسی نے نہیں کہا نہیں عہد نامے میں. He was the first person, اس نے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ یسوع ہی خداوند ہے. ٹھیک ہے, تو بے شمار مرتبہ ہمیں اور اس جگہ پہ ملتا ہے. تو اس لیے اس نام کو ہم جو ہے وہ کوئی معمولی نام نہیں سمجھ سکتے. It's a very high name, اور یہ وہ نام ہے جو کہ سب ناموں سے اعلیٰ اور افضل ہے. یہ والا سلائیڈ میں بھی بتا رہا تھا. یوزلی جو ہے نا وہ میری وائف پیچھے سلائیڈ چلا رہی ہوتی ہے. I'm not very like I don't do this. اب ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ جو عبرانی لوگ جو ہیں جب تک وہ جو بائبل کو پڑھتے تھے یا ٹیکسٹ کو پڑھتے تھے تو جہاں پر وہ یاوے آتا تھا نا تو اسی وجہ سے ہاشم کی وجہ سے
خاص نام کی وجہ سے تو وہ ایدونائے پڑھتے تھے اس کو, وہ یاوے نہیں پڑھتے. آپ نے ایدونائے کا لفظ کبھی سنا؟ ٹھیک ہے, اور ایدونائے کا دراصل جو مطلب جو لفظی مطلب ہے وہ خداوند ہے, اس لیے ہم خداوند کہتے ہیں. خداوند کا آپ سب کو پتا نا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے مطلب, کسی کو پتا؟ مالک. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ایدونائے جو ہے, جب اس کو ادون ہم کہیں گے نا, ادون پڑھیں گے, یہ سارا گرامر نہیں میں آپ کو پڑھا رہا, آپ صرف تھوڑا سا یاد رکھیں. جب آپ اس کو ادون پڑھیں گے نا تو یہ ایک عام مالک ہے, کوئی بھی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے جب ہم اس کو ادونی پڑھیں گے تو پھر یہ کون سا مالک ہے؟ جو انسانوں کے اوپر حکمران ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے بادشاہ ہیں. لیکن جب اس کے ساتھ ایک اینڈنگ لگ گئی یہ کی, ایدونائی ای کی, تو جب خدا کا نام جو ہے وہ ساتھ لگ گیا, یا کا یہ حصہ ہے, یہ جو یا ہے اس کا یہ جو ہے فرسٹ اینڈنگ جو ہے اس کی انہوں نے لاسٹ میں لگائی ہے, تو اس کا مطلب جو ہے ایدونائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خدا. جب آپ نے خدا کو, میں دوبارہ اس کو کہوں گا تاکہ سمجھ آئے, جب وہ لوگ عبرانی لوگ جب خداوند کہتے تھے تو وہ عبرانی کے اندر ایدونائے بولتے تھے, ایدون نہیں تھے بولتے جیسے ساری اپنے خاوند کو بولتی تھی. وہ جو خداوند کہتی تھی نا اس کو, تو وہ ادون کہتی تھی. ٹھیک ہے, تو وہ ایک فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے. وہ اس کو خدا نہیں تھی کہتی. ہم بے شمار مطلب اپنی بیویوں کو تڑیاں لگا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ یہ نہیں تھی کہتی, وہ ایک عام مالک. ٹھیک ہے, اور جو دراصل جو زمین اور آسمان کا مالک ہے ادونی ہے. ٹھیک ہے, تو ادونی کا مطلب ہوتا ہے لارڈ یا خداوند. اسی لیے جب اس کو انہوں نے ترجمہ کیا تو انہوں نے کریوس وہی والا لفظ یوز کر لیا. کریوس, اس کا مطلب کیا ہے؟ خداوند ہے. اب آپ کو یہ بڑا جو ہے ٹی ایم آئی لگ رہا ہوگا. ٹی ایم آئی سب کو پتا نا کیا ہوتا ہے؟ ٹی ایم آئی ٹو مچ انفارمیشن. ٹی ایم آئی لگ رہا ہے, ٹو مچ انفارمیشن لگ رہا. لیکن یہ ہے کہ یہ اس لیے میں تھوڑا سا آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ جب یسوع مسیح کا نام لیتے ہیں تو بدروہیں بھاگتی کیوں؟ اور کسی نام سے تو نہیں نا کبھی بھاگتی. ٹھیک ہے, آپ جب یسوع مسیح کا نام لیتے ہیں تو مردے زندہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ ہڈیوں میں جان کیسے آ جاتی ہے؟ بیمار ٹھیک کیسے ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ کریشن ہو رہی ہوتی ہے. وہ کریٹر کا نام لے رہے ہیں. وہی کریٹر, وہ کریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے دوبارہ, اور اس نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ ہم اس کے نام کو استعمال کریں. یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ آپ کو پتہ نہیں پنجابی آپ سمجھتے ہوں کلچر, تو کہتے ہیں نا اتنے جا کے میرا نام لئی صرف. کئی دفعہ لوگ پان منگاتے کہیں میں ان کے فلانے دا پان ہے. رائٹ, تو یہ دراصل وہی ایک سینس ہے کہ بدروہیں, ناپاکی کی طاقتیں, تمام بادشاہ, ہر ایک بندہ جو ہے وہ اس کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے. ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, چرچ کو بتانے کی ضرورت ہے. چرچ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم جس کی پرستش کرتے ہیں وہ کیا ہے, اور ہم اس کو لائٹ اتنا لیتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر اپنا کوئی برڈن ڈالتے ہی نہیں. وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ اپنا تمام بوجھ جو ہے وہ میرے اوپر, تو ہم نے تو اپنا بوجھ خود ہی اٹھایا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, کہاں وہ نہیں جو میں بیلدر نہیں تو میں تو نہیں چرچ آ سکتا. میں نہیں کہتا کہ آپ یو کین ڈو وٹ ایور یو وانٹ, دس از یور پرسنل تھنگ. ٹھیک ہے, لیکن کیا آپ جب اس کی پرستش کرتے ہیں تو وہ کیسی کیسی برکت دے سکتا ہے ہمیں. فائنانسز دراصل جو ہے برکت کے اندر آتا ہی نہیں ہے. خدا کی موجودگی آپ کے پاس, اس نام کو آپ کے پاس ہونا جو ہے یہ برکت ہے, اور آپ اس کو کیسے یوز کرتے ہیں دس از اپ ٹو یو. ٹھیک ہے, آپ آج کہنا شروع کر دیں خدا وہ کریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, اور جب وقت آتا ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے, آپ اس کو کہیں. تو اسی لیے جب وہ کہتے ہیں نا کہ ہر ایک گھٹنا, تو جو ادونی ادون یہ جو سارا جو ہے یہ وہ جب پڑھتے تھے عبرانی لوگ تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اس نام کو جو ہے جب بولنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ کہیں غلطی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, ایکچولی جو ہے وہ بالکل جیسے ہمارے مسلمان بھائی نہیں چلتے کہ وہ ایسے ہی لاز کے اندر پھنسے رہتے تھے لیکن اس کی روحانیت کو نہیں تھے سمجھتے. ٹھیک ہے, آج جو مسیحی ہیں
ہمیں پاکرو اس لیے جو ہے وہ ملا ہے کہ ہم جو ٹیکسٹ کی روحانیت کو سمجھ سکیں. اس کے تھوڑا بہت غلط بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کبھی چائنیز یہاں پر کسی کو ملتے ہیں تو وہ جو ہے کسی کو بھی جیسے کہ بھائی دلاور کو، وہ دلاور تو نہیں کہتے کہ کچھ اور ہی بولتے ہوں گے. تو دلاور بھائی نے کبھی کہا کوئی انجنا بول رہی، ان کو پتہ ہے کہ یہ ایسے ہی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر ہم یہوہ کا نام بولتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم اس کو کیسے پڑھ رہے ہیں. تو ہم نے جو ہے اس کو جو ہے جوش جو ہے وہ سینس کے اندر جو ہے خدا ان کی پرستش نہیں کرنی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک اور آیت. یہ انتہائی ضروری ہے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں. یہاں پر ادونی اور جو یہوہ ہے وہ کٹا استعمال ہوا ہے اور اس کو سمجھنا جو ہے بہت ضروری ہے. جو زبور ابھی جب ہم گا رہے تھے 8 گا رہے تھے نا، ابھی کسی کو یاد ہے کیا گا رہے تھے؟ پہلی آیت یہوہ میرے خدا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے او لارڈ اور لارڈ. ایک جگہ پر جب اس نے لارڈ ترجمہ کیا ہے کیونکہ وہ عبرانی سے کر رہا ہے، اس نے کیپس میں کیا کیونکہ یہوہ ہے یہ. ٹھیک ہے. دوسری جگہ اس نے کیپس کے اندر نہیں کیا کیونکہ یہ جو عبرانی کے اندر الف دال اور جو خے اور نون لکھا ہوا ہے یہ ادونی لکھا ہوا ہے، سوری واو اور نون لکھا ہوا ہے ادونی لکھا ہوا ہے، جو بھی میں بتا رہا تھا جس کا مطلب کیا ہے مالک ہے. تو وہ اس کو ہم اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اے یہوہ ہمارے مالک، اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو زیادہ انہوں نے اس کو اس طریقے سے کہا کہ اے خداوند ہمارے خدا. تو یہ دونوں لفظوں کو میں نے آپ کو سکھایا. اس کا یہ پورا میں آپ کو بیک گراؤنڈ اسی لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ کیا ہے. اور اسی طریقے سے اسی جو زبور اسی کو جو ہے اسی طرح سے عبرانی کے اندر بھی اسی چیز کو جو ہے وہ کریوس کے طور پر جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. اب جو ہے ہم اس کی طرف آ رہے ہیں معاملے کو سمجھنے کے لیے جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ابھی تک سر میں آپ کو ایک بیس بتا رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اس معاملے کو سمجھیں گے. بٹ آئی وانٹ ٹو کمیونیکیٹ ود یو، جو آپ کو پتا ہونا چاہیے. اور گھر جا کے آپ نے دیوار کے آگے کھڑا ہو کہنا کہ ابلیس یہاں سے دفع ہو جائے. ادھر ابلیس ہوتا ہے، نظر نہیں آتا آپ کو. ٹھیک ہے. اور آپ اپنے پورے کمروں میں جائیں اور ابلیس کو یہوہ کا نام لے کے یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ دفع ہو جائے، تو وہ جائے گا. کیونکہ اس کو اس نام کی پاور کا پتہ ہے، ہمیں نہیں پتا. کیوں؟ کیونکہ ہم استعمال نہیں کرتے. آپ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے نا تو یو ول سی دیٹ پاور. آپ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں ڈیلی. ٹھیک ہے. ڈیلی کوئی بھی چیز آپ کی کچھ بھی آپ کے سے ہو نہیں رہا تو آپ کے یسوع کے نام سے ہو جائے تو وہ ہوگی. ہر صورت ہوگی کہ اس کے نام کے آگے ہر ایک گھٹنا جو ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ جھک جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ میرا جو ہے وہ باس چینج ہو جائے. آپ کہیں کہ یسوع کے نام سے یہ ہمبل ہو جائے تو وہ ہمبل ہونا شروع ہو جائے. آپ چیزوں کو تبدیل، آپ چیزوں کو ختم نہیں کرتے، آپ اس کو ریکریٹ کرتے ہیں. یسوع کا نام جو ہے وہ ریکریشن کے لیے. تو ابھی ہم ایک اور جگہ دیکھتے ہیں. لکھا ہے یوئیل کی کتاب میں لکھا ہے اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ کیا پائے گا؟ نجات پائے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے ایک اور جگہ پر یہی والی بات جو ہے رومیوں کے اندر جو ہے اس کے 10 باب کی 13 میں لکھی ہوئی ہے، اسی کو کوٹ کر رہا ہے کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ کیا پائے گا؟ رومیوں کے اندر وہ اس کو کریوس کہہ رہا ہے اور جو اوپر عبرانی کے اندر ہے وہ اس کو یاوے کہہ رہا ہے. اب اس نام کی میں آپ کو اپلیکیشن جو ہے بتانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاللویا. پڑھ سکتے ہیں نا؟ اینڈ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خداوند. اس کا شارٹ ہے. ٹھیک ہے. ہم جب کہتے ہیں نا ہاللویا اس کا مطلب ہے پریز یہوہ. پریز یہوہ. ہم اس کو خداوند کہتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، تو فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر ہم اس کو اوریجنلی کہیں تو کتنا مزہ ہے. تو کیا کہتا ہے وہ؟ اسی طریقے سے آپ نے بے شمار یرمیا کا نام سنا ہوگا، حزقیہ کا نام سنا. ان تمام ناموں کے ساتھ یا ایسے ہی ہے نا جیسے ہم اکرم مسیح، گلزار مسیح، اٹس the same thing
کہ وہ جو ہے وہ یا کا نام جو ہے وہ اپنے ساتھ لگا رہے ہیں، اور اس ہر عبرانی کے نام کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے. اوکے، اب ہم اینڈ کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو ایک میں کوشچن کرنے لگا، سامنے وہ شاید لکھا بھی ہو، آپ نے پڑھ لیا. آپ کو پتا ہے کہ جب موسیٰ جو تھا اس کو پتا تھا کہ اس نے جو ہے وہ نہیں جانا وعدہ کی زمین میں، ٹھیک ہے، تو وعدہ کی زمین کے اندر جانے کے لیے اس نے کسی اور کو چنا. اس کا نام کیا تھا؟ نہیں، اس کا نام یشوع کا تھا، آپ کے سامنے لکھا ہوا. اس کا نام ہوسیہ تھا. لکھا ہوا ہے یہی ان لوگوں کے نام ہے جن کو موسیٰ نے ملک کا حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور نون کے بیٹا ہوسیہ کا نام، جس کا نام موسیٰ نے کیا رکھ دیا تھا؟ یشوع رکھ دیا تھا. کیونکہ موسیٰ کو پتا تھا کہ اس نے ہمیں جو ہے کہاں پر لے کے جانا ہے. اب ہم جب اسی نام کو تھوڑی سی تفصیل میں دیکھتے ہیں تو جو ہوسیہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پتا؟ ٹو ڈیلیور، ٹو سیف، وہ جو نجات دے گا، یا وہ جو نجات دے گا یا وہ جو بچائے گا. ہوسیہ کے نام کا یہ مطلب ہے. موسیٰ کا پتا تھا کہ جب تک اس کے ساتھ یہ نہیں لگ سکتا تو نجات نہیں ہے، تو اس نے اس کے نام کے ساتھ جو ہے وہ یہ لگا دیا، تو وہ یشوع ہو گیا. اب آپ کو جب اس کی جو گرامر آپ کو تو میں ظاہرہ نہیں بتا رہا، اگر آپ کہتے ہیں تو نیکسٹ ٹائم آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب اس کی جو وہ اینڈنگ اس نے جو اس کا جو پری فکس چینج کیا، تو اس نے اس کا نام جو ہے ہوسیہ سے جو ہے وہ یشوع رکھ دیا. اب جو یا جو ہے اس کے بعد غیر نجات جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے جو ہے وہ یوئیل نبی کیا کہتا ہے کہ خداوند ہماری، ابھی ہم نے پڑھا، نجات ہے. خداوند جو ہے وہ ہماری، یا کے بغیر جو ہے وہ ہماری نجات نہیں ہے. تو آج جو ہے ہم اس کو کلوز یہاں پر کریں گے، لیکن میں آپ سے ایک پرسنل ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس نام کو استعمال کرنا شروع کر دیں اپنی زندگی کے اندر، اور آپ دیکھیں گے کہ خداوند آپ کی زندگی میں آپ کو کوئی میجک نہیں بتا رہا، خدا کا کلام بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خدا آپ کی زندگی میں کچھ بڑا کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ایوب کی زندگی میں کر رہا تھا، وہ بڑا کچھ کر رہا تھا. تو جب وہ کچھ بڑا کر رہا تھا تو کیا ہو رہا تھا؟ وہ تکلیف میں تھا، وہ دکھ میں تھا، وہ پریشانی میں تھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا اس کے ساتھ نہیں تھا. اگر خدا آپ کے ساتھ کچھ بڑا کر رہا ہے تو آپ چاہے یشوع کا نام بولیں گے تو آپ کو فوراً رزلٹ تو نظر نہیں آئیں گے، لیکن جب وہ کام مکمل ہو جائے گا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کس نے کیا وہ کام. ٹھیک ہے. ہم اکثر جو ہیں وہ بیچے جاتے ہیں، مسیحی بہت زیادہ بیچے جاتے ہیں کہ تم ایسے کر لو تو ایسے ہو جائے گا، ویسے کر لو تو ویسے. کچھ بھی نہیں ہوتا. ہر ایک چیز جو ہے وہ وقت پہ ہوتی ہے، اور وہ وقت کس کا ہوتا ہے؟ خدا کا، آپ کا نہیں ہوتا. ہماری سب سے بڑی پتہ غلطی کیا ہے؟ کہ ایک شخص ہے جس نے آلریڈی ہمارے لیے پلان بنایا ہوا ہے، ہم نے اپنے بنائے ہوئے ہے نا غلطی. کہ ایک شخص ہے جس نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمارے لیے پلان بنا دیا ہوا ہے. ماں باپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ پتہ ہے وہ بچوں کو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ بھی کہتا ہے وہ یہ بچہ پیدا ہوگا اس کو میں یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے پلان ہوتے ہیں. اگر آج سے ہماری یہ دعا بھی ہو جائے کہ جو کچھ بھی ہو وہ یسوع کے نام سے ہو، اور جو کچھ بھی ہو وہ خدا کے پلان کے مطابق ہو، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی کے اندر کتنا سکون آ جائے گا. آپ دیکھیے گا کہ کیسے ابلیس جو ہے وہ تھر تھرائے گا. اس کو پتا کہ یہ تو اس کا پلان ہی نہیں ہے، یہ تو پلان ہی کسی اور کا ہے، اور اس کے پلان کے آگے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا. میرے پلان کے آگے وہ کھڑا ہو سکتا ہے، اس کے پلان کے آگے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا. آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں. تیرا شکر ہو یوم نسیہ ربا رشارہ کیر، تیرا شکر ہو یا بابا. اور اس کو وہ نام بخشا گیا جو کہ تمام ناموں سے افضل ہے.
اے قدوس خداوند خدا ہم اس نام کے وسیلہ سے آپ کے پاس آئے ہیں. اے قدوس خداوند خدا ہم اس پلان کو جو آپ کا پلان ہے خداوند خدا آپ کے پاس لے کے آتے ہیں. خداوند خدا ہماری زندگی میں خداوند خدا ہمارے بچوں کی زندگی میں خداوند خدا ہمارے خاندانوں کی زندگی میں خداوند خدا کام کر. اے پاک روح خداوند خدا ہمیں مکمل طور پر گائیڈ کر قدوس خداوند خدا. اے قدوس خداوند خدا ہمیں مکمل رہائی دے قدوس خداوند خدا. یشوع ہے جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے اندر لے کے جا سکتا تھا اور اس کے اوپر ایمان لانے سے ہم ہمیشہ کی زندگی میں چلے جاتے ہیں. یشوع جو ہے جو ہماری کمزوریوں کو جو ہے وہ تبدیل کر دیتا ہے, وہ طاقت میں تبدیل کر دیتا ہے. یشوع ہے جو ہمارے گرانوں کو ٹوٹنے سے بچا دیتا ہے. یشوع ہے جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے کروس کے اوپر اپنی جان دے دی, اپنا صلیب پہ جو ہے اس نے اپنا جو ہے خون بہا دیا. قدوس خدا ہم آپ کا شکر کرتے ہیں اس وقت ان تمام لوگوں کے لیے, آپ کے تمام بچوں کے لیے قدوس خدا خدا جو یہاں پر موجود ہیں. مجھے نہیں پتا کہ ان کے دل میں کیا ہے قدوس خدا خدا, میں اتنا جانتا ہوں خدا خدا یہ تیرے پاس آئے ہیں تو خدا خدا آپ ان کو چھوئیں اپنے نام کی خاطر. قدوس خدا خدا آپ ان کی زندگیوں میں کام کرے خدا خدا, اپنے نام کے وسیلہ سے خدا خدا آپ ان کو تبدیل کرے خدا خدا, اپنے نام کے وسیلہ سے آپ ان کے بچوں کو خدا خدا تبدیل کریں. اپنے نام کے وسیلہ سے خدا خدا آپ ہمارے فنانسز کو خدا خدا ٹھیک کریں. پیارے آسمانی باپ, جو ناپاک ہے وہ چرانے کے لیے آتا ہے, وہ چرانے کے لیے آتا ہے, لیکن آپ اس لیے آئیں کہ آپ ہمیں زندگی دیں. قدوس خدا خدا آپ کا شکر کرتے ہیں, آپ کی تعریف کرتے ہیں. آمین. ہم سب خدا ان کی دعا میں شریک ہوں گے. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی ہے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پڑے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, جس سے ہم نے قرضداروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرضوں میں بخش, آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا. یہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ. اب خدا باپ کی محبت, مسیح یسوع کا فضل, روح القدس کی رفاقت اور شراکت عالمگیر کلیسیا کے ساتھ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. آپ سب کو بہت بہت برکت ہے.